اور دلیل بھی پائی جائے. یعنی منصرف جو ہے وہ غیر منصرف، منصرف نہیں، وہ غیر منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا جو ہے وہ تو دلالت کر ہی رہا ہے کہ یہ لفظ دوسرے سے نکلا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور دلیل بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ لفظ فلاں سینے سے نکلا ہوا ہے. اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں. اور عدل تقدیری کی لکھو. عدل تقدیری وہ عدل ہے جس میں لفظ کے خروج پر منع صرف کے علاوہ اور کوئی دلیل نہ پائی جائے. صرف منع صرف جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ لفظ فلاں لفظ سے نکلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب صاحب غسل خانے میں آدھا گھنٹہ لگا دیجیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دونوں کی مثالیں آگے آ رہی ہیں. اب آپ یہ لکھیں کہ عدل اسباب منع صرف میں سے وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. سمجھ گئے ہو؟ دیکھو دو اسباب منع صرف جمع ہوتے ہیں کلمے میں نا، تو جب کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے تو دو تو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عدل وزن فعل کے ساتھ جمع کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں عالمیت کے ساتھ لکھو، عالمیت یعنی معرفہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اسباب منع صرف میں سے معرفہ ہے نا، معرفہ سے مراد عالمیت ہے. عالمیت یعنی معرفہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اس کی یہ دو مثالیں آپ کو دیتے ہیں. دو چیزوں کی دو مثالیں. ان دو پہلی مثالوں میں دو چیزیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ عدل جو ہے وہ عالمیت کے ساتھ جمع ہے. دوسری چیز اس میں عدل تقدیری ہوگی. عدل تقدیری کی دو مثالیں دے رہا ہے. دیکھو عمر اور ظفر، عمر اور ظفر زی سے ہے. ظفر امام ظفر ابن حذیل رحمہ اللہ، امام سے پیش آگے ہیں. تو یہ عمر اور ظفر جو ہیں ان میں عدل تقدیری ہے. اور اسباب منع صرف میں سے عدل اور عالمیت دونوں میں پائی جاتی ہے. عمر میں عدل بھی ہے اور عمر عالم بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے. اسی طرح ظفر اس میں عدل بھی ہے اور امام ظفر کا نام ہے. لیکن عدل کون سا ہے؟ تقدیری. دیکھو اصل میں نحوی کہتے ہیں کہ عمر جو ہے یہ عامر سے نکلا ہے. عمر کا خروج ہوا ہے کس سے؟ عامر سے. تو عامر اس کے لیے اصل ہے.
ظفر کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ ظفر جو ہے یہ ظافرن سے نکلا ہے. ظافرن اس کے لیے اصل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں عدل تقدیری ہے. اب یہ تقدیری کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے خروج پر منع صرف کے علاوہ اور کوئی دلیل نہ ہو. دیکھو یہاں صرف منع صرف یعنی غیر منصرف ہونا، عمر کا غیر منصرف ہونا، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ لفظ کسی سے نکلا ہے. ظفر کا غیر منصرف ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں عدل ہے تو یہ کسی سے نکلا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ غیر منصرف ہونا کیوں؟ اصل میں بات یہ ہوئی ہے، بات ذرا سمجھو، بعد میں لکھ لو، پہلے سمجھو اس کو. اصل میں بات یہ ہوئی کہ ادھر نحویوں نے یہ قانون بنایا کہ غیر منصرف کس کو کہیں گے؟ جس میں دو اسباب یا ایک قائم مقام دو کے پایا جائے تو اس کو غیر منصرف کہیں گے. ادھر انہوں نے یہ قانون بنایا. تو اس قانون کو انہوں نے عربی زبان کے تمام الفاظ کو چھان بین کر کے تو یہ قانون بنایا ہے. تو باقی الفاظ میں تو قانون فٹ آ گیا. لیکن یہ عمر اور ظفر یہ دو لفظ ان کو ملے. یہ دو لفظ ایسے ملے کہ جن میں اسباب منع صرف میں سے ایک موجود ہے اور وہ ایک بھی دو کے قائم مقام نہیں ہے، صرف عالمیت ہے، معرفہ. تو عالمیت ایک دو کے قائم مقام ہے نہیں. اب ان کو پنجابی والی بات ہے کہ ان کو وقت پڑ گیا. کن کو؟ نحویوں. تو یہ کیا ہو گیا؟ ادھر قانون بنایا ہوا ہے کہ دو اسباب پائے جائیں گے یا ایک ایسے ایک جو دو کے قائم مقام ہے تو پھر کلمہ غیر منصرف ہوگا. ادھر یہ عمر اور ظفر جو ہے یہ تو دونوں غیر منصرف ہیں لغت عرب میں. کلام عرب میں یہ دونوں تو غیر منصرف ہیں، ان کے اوپر تو تنوین اور کسرہ آتا نہیں. اور دو اسباب تو ہے نہیں اس میں، ایک اور وہ ایک بھی ایسا ہے کہ وہ دو کا مقام نہیں. اب اس کو کیا کریں؟ وقت پڑ گیا. تو نحویوں نے کیا تدبیر سوچی کہ دیکھو باقی تمام اسباب منع صرف عدل کے علاوہ باقی تمام اسباب منع صرف جو ہے وہ نفس الامری ہے. کیا ہے؟ تو نفس الامری. تو نفس الامری چیز کو تو فرض سے اس کا وجود تو نہیں ثابت ہوتا کہ اس کو فرض کرو تو وہ موجود ہو جائے گا. یہ کتاب نفس الامری چیز ہے واقعہ. تو واقعہ میں اگر یہ ایک ہے تو یہ ایک ہی ہے، اس کو ہم دو تو نہیں بنا سکتے فرض کر کے. ہاں بعض مولوی کرتے ہیں ایسا کہ وہ ایک کو دو فرض کرتے ہیں. وہ لطیفہ میں نے آپ کو سنا تھا نا کہ وہ مولوی صاحب کا مہمان آ گیا تو گھر میں انڈا آیا تھا. ہاں تو انڈا بیوی نے کہا کہ یہ کیا، اس کو انڈا تو ایک ہی، ایک تم ہو تو ایک مہمان ہے، یہ کون کھائے گا؟ میں نے کہا چلو تم اس کو ابال دو. انڈا اس نے ابال دیا، رکھ دیا، لے آئے چائے اور انڈا ایک. اب مولوی صاحب جو ہے گھر والے مولوی صاحب مہمان تھے، گھر والے مولوی تھے میزبان.
میزبان نے مہمان سے کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے انڈا ایک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن دوسرا انڈا ہم فرض کرتے ہیں تو دو ہو جائے. وہ مہمان بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے مطلب یہ میں کھا لیتا ہوں, وہ فرض آپ کھا لیں. وہ جو آپ نے فرض کیا نا وہ وجود فرضی والا انڈا جو ہے وہ آپ کھا لیں, یہ میں کھا لیتا ہوں. تو نفس الامری چیز جو ہے وہ دو تو نہیں ہو سکتی فرض کے ساتھ. تو یہ جو اسباب منع صرف ہیں عدل کے علاوہ یہ سب کیا ہے؟ نفس الامری. یہ فرض کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو؟ ایک عدل ایسا سبب ہے جو فرض کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, فرض کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس لیے نحویوں نے کہا کہ بھئی یہ عدل جب فرض کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس میں ہم عدل فرض کر لیتے ہیں. کس میں؟ جس کے متعلق وصف پڑ جائے گا, عمر اور ظفر. اس میں عدل ہم فرض کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کیسے فرض کیا کہ فرض کرو کہ عمر نکلا ہے کس سے؟ عامر سے. فرض کرو کہ ظفر نکلا ہے کس سے؟ ظافر سے. اب عدل آگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل تقدیری. تقدیر بمعنی فرض کرنا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس طریقے سے انہوں نے دو اسباب بنا لیے اس میں, ایک علمیت اور ایک عدل. تو اب دیکھو صرف غیر منصرف کی وجہ سے یہ سارا فرض کرنا پڑا ہے نا. غیر منصرف ہی دلالت کرتا ہے کہ اس میں عدل ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے. بغیر عدل کے وہ غیر منصرف بن نہیں سکتا لفظ. تو ہے غیر منصرف, تو اس کے لیے کوئی پجامہ تو سینا ہے نا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ اس طریقے سے انہوں نے کیا کہ عدل کو ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری. سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ یہ تو عدل تقدیری کی دو مثالیں اس نے دے دی ہیں, اور اس کی بھی مثال ہو گئی ہے کہ عالمیت کے ساتھ عدل جمع ہو گیا. سمجھ لیا ہے؟ اچھا آگے بتاتے ہیں کہ وہ مع الوصف, عالمیت کے علاوہ عدل جو ہے یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے. دیکھو اسباب منع صرف میں سے ایک وصف بھی تھا نا, یاد ہے؟ تو یہ عالمی یہ جو ہے عدل, یہ عدل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں. ایک دوسری اس کی مثال ہو جائے گی وہ یہ آگے مثالیں آ رہی ہیں کہ اس میں عدل تحقیقی ہوگا. یہ اگلی مثالیں کس کی ہے؟ دو چیزوں کی ہے. ایک یہ کہ عدل وصف کے ساتھ جمع ہوگے ان اگلی مثالوں میں. دوسرے کس بات کی کہ ان میں عدل کون سا ہے؟ عدل تحقیقی ہے ان میں. کہ عمر ظفر تو تقدیری کی مثال تھی نا. تو عدل تحقیقی کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں منع صرف کے علاوہ اور دلیل بھی دلالت کرتی ہے کہ اس میں عدل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثال, پہلی مثال ثلاثہ و مثلثہ. ثلاثہ و مثلثہ. دیکھو ایک تو کلام عرب میں یہ کلمات غیر منصرف ہیں, ثلاثہ اور مثلثہ. ان کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے. تو دیکھو جب غیر منصرف پائے گئے تو اسباب منع صرف میں سے ان میں کون ہے؟ ایک تو وصف ہے, کیونکہ تین دیکھو تین ثلاثہ کا معنی کیا؟
تین تین، مثلثہ کا معنی کیا؟ تین تین. تو بھئی تین تو کسی چیز کے لیے صفت بنے گا نا. تین کیا چیز؟ تین انڈے، ہاں، تین امرود، تین بندے، تین مکان، کوئی چیز تو ہوگی. تو ایک تو اس میں وصف پایا گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے موصوف چاہیے، یہ ان کے لیے وصف بنے. تو اسباب معنی صرف میں سے ایک اس میں وصف پایا گیا، اور دوسرا اس میں عدل پایا گیا. ثلاثہ میں، مثلثہ میں، دونوں میں عدل پایا گیا. لیکن دیکھو ایک، اللہ اکبر، یہ عمران کبھی کبھی ڈرا رہا ہے وہی لوگوں کو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہم نے سمجھا کہ دھماکہ ہو گیا بھائی. تو یہ ثلاثہ میں دوسرا کیا چیز، دوسری کیا چیز پائی جاتی ہے؟ عدل. دیکھو غیر منصرف تو چاہتا ہی ہے کہ اس میں عدل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک وصف کی وجہ سے تو کلمہ غیر منصرف بنتا نہیں ہے. تو غیر منصرف تو تقاضا کرتا ہے کہ ایک سبب تو اور ہونا چاہیے، تو وہ عدل ہے. لیکن غیر منصرف کے علاوہ اس کے اصل پر ایک اور دلیل بھی ہے کہ اس کا اصل کیا ہے؟ ثلاثۃ ثلاثۃ. ثلاثہ کا اصل کیا ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ ثلاثۃ ثلاثۃ، دو مرتبہ، لیکن بیچ میں وہ نہیں ہے. ثلاثۃ و ثلاثۃ نہیں، ثلاثۃ ثلاثۃ. ثلاثہ کا بھی اصل یہی ہے، مثلثہ کا بھی اصل یہی. کیوں؟ سنو ذرا. وجہ یہ ہے کہ ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ تین تین. دیکھو تین تین. مثلثہ کا معنی کیا ہے؟ تین تین، دو مرتبہ تین تین. تو جب معنی میں تکرار ہے تو معنی والا تکرار دلالت کرتا ہے کہ اس کے لفظ میں بھی تکرار ہونا چاہیے. یہ دلیل ہے. جب معنی میں تکرار ہے تو معنی والا تکرار دلالت کرتا ہے کہ اس کے لفظ میں بھی تکرار ہونا چاہیے. تو دیکھو ثلاثہ کے لفظ میں تکرار ہے نہیں، مثلثہ کے لفظ میں تکرار ہے نہیں. تو جب ان کے لفظ میں تکرار نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نکلا ایسے لفظ سے ہے جس میں تکرار ہے. بالفعل ان کے الفاظ میں تکرار نہیں ہے نا، معنی تو ہے ان کا مقرر. ثلاثہ کا معنی کیا؟ تین تین. صرف تین نہیں، دو مرتبہ تین تین. مثلثہ کا معنی کیا؟ تین تین. تو معنی میں تکرار ہے، اور معنی کا تکرار دلالت کرتا ہے کس پر؟ لفظ کے تکرار. تو ان کے لفظ میں تکرار ہے، ثلاثہ کے لفظ میں تکرار ہے نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ نکلا ہے ایسے لفظ سے جس میں تکرار ہے. تو تکرار کس میں ہے؟ ثلاثۃ ثلاثۃ میں. تم ثلاثہ کا اصل کیا تھا؟ ثلاثۃ ثلاثۃ. مثلثہ کا اصل کیا تھا؟ ثلاثۃ ثلاثۃ. پتہ لگا؟ تو غیر منصرف کے علاوہ ایک اور بھی دلیل ہے یہاں پر جو اس کے اصل پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ معنی کا تکرار. کہ ان کے معنی میں تکرار ہے تو تکرار معنی دلیل ہے کس پر؟ تکراری لفظ پر. اور یہاں ان کے لفظ میں تو تکرار ہے نہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے اصل کوئی ایسا لفظ ہے جس میں تکرار ہے. تو اصل کے اوپر ایک اور دلیل پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ کچھ نہیں سمجھ آیا؟ اوپری کے اوپر سے گزرا کہ اندر چلا گیا کچھ؟
نہیں اندر یہ اندر نہیں اصل میں اور محسوس کرنا پڑے گا. یہ جو ایک ہے ثلاثہ، یہ مسئلہ سب ایسا ہی ہے. یہ ایک، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں تین، تین دو بتاؤ، تین تین. تو اس کے معنی میں تکرار ہے کہ نہیں؟ تو جب معنی میں تکرار ہے تو تکرار معنی دلالت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کس کا؟ کہ لفظ میں تکرار ہونا چاہیے. تو اس کے لفظ میں تکرار ہے. معلوم ہوا جب اس کے لفظ میں تکرار نہیں ہے تو یہ معدول ہے اور یہ لفظ نکلا ہوا ہے ایسے لفظ سے جس میں تکرار ہے. تو یہ کس سے نکلا؟ اس سے یہ ایک ثلاثہ نکلا. اسی طرح مسئلہ سے کبھی یہ حال ہے. مسئلہ سے کمانا ہاں تین تین، تو معنی میں تکرار ہے. تو معنی کا تکرار دلالت کرتا ہے کہ لفظ میں تکرار ہونا چاہیے. تو اس کے لفظ میں تکرار ہے نہیں. تو جب اس کے لفظ میں نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ نکلا ہے ایسے لفظ سے جس میں تکرار ہے، وہ یہی دو ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو منصرف کے علاوہ اور بھی دلیل پائی گئی ہے اصل پر کہ یہ نکلا کس سے. یہ تو ہوا ثلاثہ و مثلثہ. اور مثال دے رہا ہے اسی عدل تحقیقی کے لیے اخارا. اخارا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو اخر کہتے ہیں، اخر جو ہے یہ اخرا کی جمع ہے. اخر، اخرا کی فعلا کے وزن پر اخرا. سمجھ آ گئی؟ یہ اخرا کی جمع ہے. اخرا کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں اخرا جو ہے یہ آخرو کا مؤنث ہے. اخر کیا چیز ہے؟ اخرا کی جمع. اخرا کیا صیغہ ہے؟ آخرو کا مؤنث. تو آخرو افعلو کے وزن پر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اور اخرا اس کا فعلا کے وزن پر ہے، مؤنث کا صیغہ، اس میں تفضیل کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب دیکھو پتہ لگا کہ اخرو جو ہے یہ جب جمع ہے اخرا کا جو اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے اس کا جمع ہے. اب دیکھو اس میں اسباب منع صرف میں سے کون سا سبب پایا گیا؟ صفت. اس میں تفضیل ہے نا، اس میں تفضیل صفت کا صیغہ ہے نا بھائی. صفت کے صیغے کتنے؟ وہ اس میں فاعل اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو، اعلی ظرف وغیرہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایڈجیکٹو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ صفت کا جو صیغہ ہے تو ایک تو اسباب منع صرف میں سے اس میں کون سا سبب پایا گیا؟ وصف. اچھا دوسرا دیکھو دوسرا اس میں عدل ہے. عدل ہے یہ نکلا ہے اخرو من سے یا الاخر سے. اخرو من یا الاخر سے نکلا ہوا ہے. توجہ کرو ذرا، کیوں؟ دلیل اس کے اصل پر کیوں ہے؟ کیا ہے؟ منع صرف کے علاوہ
منصب تو چاہتا ہی ہے کہ اس میں ایک سبب اور ہونا چاہیے، کیونکہ صرف وصف سے تو کلمہ غیر منصرف نہیں بنتا، تو ایک سبب اور ہونا چاہیے. تو وہ سبب کیا ہے یہاں پر؟ عدل، اور عدل تحقیقی ہے. تو عدل تحقیقی میں تو یہ ہوتا ہے کہ منصب کے علاوہ ایک اور بھی دلیل ہوتی ہے اس کے اصل پر. وہ اور دلیل کیا چیز ہے وہ ذرا سمجھ لو. اور دلیل یہ ہے کہ تم پڑھ چکے ہو کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہوا، تو تم پڑھ چکے ہو کہ اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہے اس کا جب استعمال ہوتا ہے تو 3 طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے ہوتا ہے. پڑھ چکو تم. اس میں تفضیل کا استعمال یا من سے ہوگا، زید افضل من عمر، من عمر، یا من سے ہوگا، یا الف لام سے ہوگا، زید الافضل، اس کے پر الف داخل ہو، یا اضافت سے ہوگا، زید افضل القوم. یہ 3 طریقے نا، یاد ہے؟ علم صیغہ میں پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ ہاں امیر میں پڑھا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں اس میں تفصیل کے استعمال کے. اب دیکھو یہ جو اخر ہے، اخرو، یہ پتہ لگا کہ صیغہ تو اس میں تفصیل کا ہے نا، کیونکہ اخرا کا جمع ہے. تو یہاں ان 3 طریقوں میں سے کوئی ہے؟ صرف اخر ہے، من ہے اس کے ساتھ، الف لام ہے، اضافت ہے. پتہ لگا یہ نکلا ہے اس اخر سے جو من کے ساتھ مستعمل ہے، یا اس اخر سے جو الف لام کے ساتھ مستعمل ہے. معدول ہے، نکلا ہے کس سے؟ کیونکہ بغیر من کے، بغیر الف لام کے، بغیر اضافت کے اس میں تفضیل استعمال ہو سکتا ہے، اور یہاں تو استعمال ہے. تو جب ہے تو پتہ لگا کہ اس کا اصل یہ نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے. اصل کیا ہے؟ ہاں اخر من یا الاخر، یہ اس کا اصل ہے. تو دیکھو اصل کے اوپر غیر منصرف کے علاوہ ایک اور دلیل بھی پائی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اخروں میں بھی کون سا عادل پایا گیا؟ تحقیق تھی. کس کے ساتھ جمع ہوا؟ وصف کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بس کرو بھائی، یہ جمعہ جو ہے وہ ایک رہ گیا ہے اس کی، یہ بھی اسی کی مثال ہے، اسی کی طرح ہے. کہ تم دوسری کلاس والے جو ہو تم کو تو نیند کا کافی ٹائم مل جاتا ہے، تم نے اپنے لیے بنا ہی ٹائم. ملنا تو نہیں تھا لیکن وہ ڈاکٹر صاحب رحم دل آدمی ہے، انہوں نے ٹائم دے دیا آپ کو نیند کے لیے. تو اب اس کا نزلہ ہم پر لگے رہو، یہاں ٹھیک 9:15 بجے آیا کرو، ٹائم ضائع نہ کرو. اچھا ہے پہلے اٹھو تو ناشتہ بھی کرو ذرا. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضور نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تمہارا پر حق ہے، کچھ کھلایا پلایا بھی کرو اس کو. ادھر سے نیند سے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے ادھر آ جاتے ہو، کھایا نہ کچھ پیا، نہ دماغ کام کرتا ہے. وہ میں نے ان کو لطیفہ سنایا، وہ جہنم میں نوشین جہنم میں بنے والی بات ہے. تو ٹائم سے آیا کرو، تم لوگ بھی ہفتہ اور جلدی اٹھا کرو. آج تو جنید نے کمال کیا، سب سے پہلے آیا. تو تم لوگ ویسے بھی 2.5 گنجے ہو، ہاں تو آتے بھی دیر سے ہو تو کیا کس کو پڑھایا ہم؟ میں جلدی بھی آ جاؤں تو کیا بات، بیٹھا رہتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں پھر یہاں بیٹھ کر. تو گنجے ویسے بھی تھوڑے ہو نا، تو جلدی آ کرو. الحمدللہ.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا